نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے خطے کی بات کر رہے ہیں جو دو دریاؤں کی سرزمین کے مغرب میں پایا جاتا ہے۔ یہاں اگر حکومت پاکستان تھوڑی سی توجہ دے دے تو یہاں پر شمسی توانائی، زرعی جدید ٹیکنالوجی، لائف سٹاک فارمنگ، ڈیری فارمنگ اور سیاحتی ہب بنا کر اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو ناصر منج کا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل MNA منج آفیشیل۔ معزز ناظرین، جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ضلع جھنگ کے مغربی کنارے پر واقع کوٹ شاکر، منڈی شاہ سکھیرا، حیدرآباد تھل، نورپور تھل، منکیرا اور تحصیل چبارہ کی۔ بلا شبہ یہ علاقے قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں مگر عدم توجہی کا شکار ہیں۔ معزز ناظرین، اگر حکومت اور متعلقہ ادارے ٹھوس منصوبہ بندی کریں اور اس ریگستان کو معاشی اور زرعی مرکز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے چند تجاویز کلیدی اہمیت رکھتی ہیں۔ تھل کا یہ علاقہ، یہاں شدید گرمی اور تیز دھوپ پڑتی ہے۔ شمسی توانائی کے حصول کے لیے دنیا کے بہترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں بڑے پیمانے پر سولر پارکس قائم کر کے بجلی کی پیداوار کی جا سکتی ہے جو نہ صرف پورے صوبے کی توانائی کی ضرورت پوری کر سکتی ہے بلکہ اسے نیشنل گرڈ میں شامل کر کے خطیر زیر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ ریگستانی زمین کو جدید طریقوں سے زرخیز بنایا جا سکتا ہے۔ پانی کی کمی کو دیکھتے ہوئے روایتی آبپاشی کی بجائے قطرہ قطرہ آبپاشی یعنی کہ ڈرپ ایریگیشن کے ذریعے یہاں پہ رقبوں کو سراب کیا جا سکتا ہے۔ تھل کی زمین میں چنے کی پیداوار ویسے ہی ہوتی ہے لیکن اگر یہاں پہ جدید زراعت کے تقاضے پورے کیے جائیں تو یہاں پر چنا، مونگ، مسور کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ملک میں جو گندم کی قلت پیدا ہوتی ہے بڑی مقدار میں گندم بھی ہم یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس علاقے کو آرگینک فارمنگ زون قرار دے کر یہاں کی پیداوار کو بین الاقوامی منڈیوں میں برآمد کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق تھل کا موسم کھجور اور زیتون کے کاشت کے لیے بھی انتہائی موزوں ہے۔ یہ علاقہ روایتی طور پر مویشیوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی بھیڑ بکریاں اور اونٹ کی نسلوں کو جدید سائنسی خطوط پر پروان چڑھا کر گوشت اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ دودھ اور گوشت کی پروسیسنگ کے پلانٹس اسی علاقے میں لگانے سے مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا اور اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ تھل کا صحرا اپنی منفرد ثقافت اور وسعت کے لحاظ سے سیاحوں کے لیے بھی پرکشش ہے۔ تھل میں ڈیزرٹ جیپ ریلی اور کیمپنگ کے مقامات بنا کر اسے ایک سیاحتی مقام کے طور پر متعارف کروا کر اچھا خاصا ریونیو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ منکیرا کا قلعہ اور دیگر تاریخی مقامات کی بحالی کر کے مقامی سیاحت کو فروغ دے کر بھی ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تھل کے زیر زمین معدنیات اور ممکنہ گیس و تیل کے ذخائر کے بارے میں جیو فزیکل سروے کروانا ضروری ہے۔ اگر حکومت یہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے سروے کروائے تو ممکن ہے یہاں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہو جائیں جو پورے پاکستان کی معاشی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ کسی بھی ترقی کے لیے سڑکوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ نورپور تھل، منکیرا، حیدرآباد اور دیگر علاقوں کو مین ہائی ویز کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے تاکہ زرعی اجناس کو منڈیوں تک سستا اور تیز ترین طریقے سے پہنچایا جا سکے۔ اگر حکومت یہاں تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جیسی بااختیار باڈی بنائے جو ان شعبوں میں نجی شعبے کے ساتھ مل کر کام کرے
تو یہ ریگستان پاکستان کی معیشت کے لیے ایک گرین بیلٹ اور توانائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔